الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ ومن اتبع سنتہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورہ نحل جو کہ النحل جو ہے وہ 70ویں صورت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، اور قرآن میں ترتیب تلاوت کے حساب سے یہ 16ویں صورت ہے۔ اس میں 128 آیات ہیں، اور آج ہم 68 آیت نمبر 68 سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اس وقت جہاں تک پہنچ سکے ختم کریں گے۔ اب تک کے جو ذکر ہوا وہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں، مکی قرآن جو کہ 2 قرآن ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 خاص میسج دیے، باقی تو اور تنبیہات ہیں، لیکن خصوصاً 3 چیزیں۔ ایک تو توحید، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قابل عبادت نہیں ہے، قابل پرستش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ جو خود بخود ہے اپنے وجود سے۔ اس کے بعد آتی ہے دوسری چیز جو اس میں ان قرآن کے حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم و تعلیم فرمائی ہے، وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت۔ آپ اللہ کے آخری نبی پیغمبر ہیں، اور آپ کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ کتاب ہے، اس پہ ایمان لانا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے آخرت پہ ایمان لانا، یعنی مرنے کے بعد لوگ زندہ کیے جائیں گے روز محشر، اور اللہ تعالیٰ حساب کریں گے، اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ان چیزوں پہ اصرار ہے ان تمام آیات میں اور ان تمام صورتوں میں۔ سورہ النحل کا نام النحل ہے، نحل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ شہد کی مکھی کے بارے میں چند چیزیں بتا دوں، پچھلی بار اس لیے روکا تھا یہاں پر کیونکہ تفصیل طلب معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو ہر بار یہ جو قریش جن کے 10 قبیلے موجود تھے، اور ان قبیلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے، کیونکہ قریش کے اندر نازل ہوا قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے نبی کے طور پہ، تو یہ کلام جو تھا ان سے خاص تھا اور باقی تمام کے لیے انسانیت کے لیے عام ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو تم خدا سمجھ کے، خدا کا حصہ سمجھ کر کے پوچھتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا کر کے، یہ شرک ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ یہ بت اور یہ پتھر اور یہ جو بھی تم نے نام رکھ لیے انہوں کے، یہ درخت اور لکڑی اور جو بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے، یہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کا حصہ ہے، نہ ان کا خدا پہ کوئی قابو ہے، اور نہ ان کا خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے اس میں۔ تو کائنات کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو عدم سے وجود میں لائے، اس کی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے وجود سے خود میں ہو، اور جو عدم سے وجود میں لائے، اور پھر آنے کے بعد اس کو کوئی اور بنائے، تو وہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانی کوشش بھی ہو سکتی ہے، اور تحقیق بھی ہو سکتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے ڈسکوری یا ریسرچ اس سے بھی۔ اچھا، اب شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے۔ شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ نے کئی مکھیوں میں سے ایک مکھی بنائی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے وحی کیا، جیسے انبیاء کو وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کیا۔ اس کا دماغ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، پن کے جیسے، پن کے سر منہ جو ہوتا ہے پن کے برابر اس کا دماغ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خاص طور پہ ان پھلوں میں جاتی ہے اور پھولوں میں جاتی ہے جن کے ساتھ ایک چیز کہلاتی ہے نیکٹر، وہ نکلا ہو۔ جب نیکٹر نکلتا ہے، اس نیکٹر کو وہ چوستی ہیں، اور وہ ڈفرینٹ کلر رنگوں کے وہ جو پھل اور پھول ہوتے ہیں، ان سے اس کا رنگ پھر ترتیب پاتا ہے۔ تیسری بات اس کی یہ ہے کہ وہ شہد جو لیتی ہے، اس کے پیٹ میں اس کے 3 حصے بنتے ہیں، ایک حصے سے اس کے شہد بنتا ہے، دوسرے حصے سے اس کے موم بنتا ہے، اور تیسرے سے اس میں زہر بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کھاتا کچھ ہے اور بن کچھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے گائے کا بھی پچھلی بات ذکر ہوا تھا کہ وہ گھاس کھاتی ہے، اور اسی آنتوں کے ساتھ گزرتے ہوئے اس کے اندر غلاظت بھی ہوتی ہے، خون بھی ہوتا ہے، اور دودھ بھی نکل آتا ہے اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو غذا دے کر کے ان سے کام فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی مثالیں دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ میں ہوں خالق، نہ کہ یہ پتھر اور بت اور یہ مورتیاں اور یہ چیزیں جنہیں تم نے خدا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی اس کو کہ وہ خاص جا کر کے شہد کی مکھی ایک خاص پھول میں، سورج جب ایک خاص نقطے پہ پہنچتا ہے دن میں، اور اس وقت وہ پھول کھلتے ہیں اور ان کے اندر سے نیکٹر نکلتا ہے، پھر وہ جا کر کے اس کو لے کر کے 12 میل کا مسافت تک کے جاتی ہیں یہ، اور وہاں سے واپس آتی ہیں، اور پھل اپنا جو اس میں سے جو راستے میں جو بنتا ہے، جو بھی ان کے نیکٹر سے جو بنتا ہے، اس کو لا کر کے اگلتی ہیں، اور وہ شہد بنتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ پر پھڑپڑاتی ہیں، اور ان پھڑپڑانے سے ان کا پانی نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں انفیکشن کبھی نہیں ہوتا۔ فرعون کی ممیوں میں یہ چیز ملی، یعنی فرعون کے جو معاملات ہوئے، جب انہوں نے کھولے ان کے پیرامڈس اہرام مصر، ان کے اندر جو شہد ملا وہ ابھی بھی ٹھیک ہے، اور جبکہ ہمیں نہیں پتہ فرعون کب تھے، 5,000 7,000 10,000 سال پرانے تھے۔
اس کے علاوہ شہد کی مکھی کی خوبی یہ ہے کہ وہ آ کر کے دوسری مکھیوں کو بتاتی ہے کہ کہاں جا کر کے کس وقت، اور یعنی نیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پھولوں کا رس لیتی ہے، وہ کب نکلے گا وہ پھولوں کا رس. تو وہ جاتی ہیں دوسری مکھیاں اور ان کو وہ بتاتی ہے ایسے کہ جب وہ اپنی جگہ آتی ہے تو وہ ناچتی ہے، ایسے 8 کا فگر جو ہوتا ہے، نمبر 8، اس طرح کی ڈائریکشن میں وہ کرتی ہے، پر پھڑپڑاتی ہے، اس سے وہ دوسری سمجھ جاتی ہے اور وہ بغیر کسی نیویگیشن سسٹم کے لگائے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہیں. اور وہ خاص پھل، اب اندازہ لگائیں، پھلوں میں آسمان پہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا کر کے خاص پھل سے جا کر کے پھول سے اس کا رس چوس لینا، یہ بہت بڑی خوبصورتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو، اور جس کو کہا جائے شہد کی مکھی کو، یہ چیز دی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا کہ تم پہاڑوں میں اور درختوں میں اپنے گھر بناؤ. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے. اور شفا کی مثال یہ ہے کہ ایک صحابی کی کئی حدیثیں شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، قرآن میں بھی فرما دیا، آئندہ سنیں گے ابھی ہم آیت میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی حضور کیا ہے اور وہ کہنے میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، ان کو 10 لگے ہوئے، ڈائریا ہوا. تو حضور نے کہا اپنے بھائی کو شہد پلاؤ. وہ گئے، انہوں نے شہد پلایا. دوسرے دن طبیعت اور بگڑ گئی. آئے، انہوں نے شکایت کیا، رسول اللہ طبیعت بگڑ گئی. آپ نے کہا اور پلاؤ. دوسرے دن گئے، پھر آئے، تیسرے دن ان کی طبیعت اور بگڑ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور شہد پلاؤ. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تیرا بھائی جھوٹ بولتا ہے، تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تھا کہ شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. پھر وہ 4 دن بعد اس کے بھائی کی طبیعت صحیح ہو گئی. اور اب یہ جو ہے شہد جو ہے، اس کے اندر بڑی غذا ہے، اس میں قوت ہے، طاقت ہے، اس میں پروٹین ہوتا ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، فرکٹوز شوگر ہوتی ہے. ایون کہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں وہ بھی 1 چمچہ دن میں لے سکتے ہیں، صبح شام میں آدھا چمچہ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. پھر اس کو اینٹی بائیوٹک کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. آج کل تو سرجن اس کو آپریشن کے جو بعد جو ہے یا ایمرجنسی میں جب ٹانکے لگتے ہیں تو ٹانکوں پہ شہد لگا دیا جاتا ہے. اس کے اندر غذا بھی ہوتی ہے اور وہ زخم کو جلدی ہیل کرتا ہے اور انفیکشن نہیں ہونے دیتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہر چیز میں غذا رکھی ہے اور قوت اور طاقت رکھی ہے، اسی طرح ان میں بھی رکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، اور اس کو پینا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں جن میں دماغ کے بارے میں بھی انشاءاللہ بھی بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے. اس پوری صورت کا نام اس لیے پڑ گیا کہ اس میں شہد کی مکھی کا اور اس کے بارے میں ذکر ہے. اور جب یہ آتی ہیں اپنے چھتے میں تو آ کر کے خاص اسپیسیفکلی پرفیکٹ ڈائمینشن 6 ڈائمینشن کے ہول بناتی ہیں. وہ سوراخ جو ہوتے ہیں ان میں وہ لا کر کے شہد جمع کرتی ہیں. جب وہ شہد ہوتا ہے وہ اس میں رکھا رہتا ہے، اس کی سرٹن اینگل سے رکھا ہوتا ہے جس میں اس کے اندر غذائیت رہتی ہے اور وہ خراب نہیں ہوتا ہے. اور اس کا کیمیکل اسٹرکچر بھی پتہ ہے شہد کا کیسے ہوتا ہے کیمسٹری سے. تو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر بڑی صحت کی شفا ہے، صحت ہے اور قوت ہے، طاقت ہے، اور اس میں انفیکشن کا علاج بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. اس آیت کو سنتے ہیں، آیت نمبر 68. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا. اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے. بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے. واللہ خلقکم ثم يتوفاکم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے. اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے.
آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں، خالق ہیں، اور اللہ تعالیٰ وفات دیتے ہیں. یتوفاکم یعنی وفا کہتے ہیں پا لینے کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا وفات، اللہ کے پاس چلا گیا بندہ، تو یہ وفات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی نے تمہیں تخلیق کیا اور وہی تمہیں موت دیتا ہے. نہ یہ بت اور یہ پتھر، نہ کوئی کسی کے اور سے اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا. اللہ تعالیٰ کا یہ امر ہے. گو کہ ماں باپ جب شادی ہوتی ہے ان کے تعلق قائم ہوتا ہے، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو لیکن وہ خالق نہیں ہے، وہ اس کا سبب ہے. اسباب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کئی ایک جو ہیں جن کو ایک بڑی عمر تک کے چلے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا معذور اور کتنا کمزور ہوتا ہے. یہ مخلوق میں، تمام مخلوقوں میں ہم نے دیکھا ہے. دوسرے جیسے پانی کی مچھلیاں ہیں، وہ پیدا ہوتی تیرنا شروع کر لیتی ہیں اور کھانا بھی خود شروع کر دیتی ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی مدد کی. اسی طرح سے کچھ چڑیاں ہیں، بندر ہیں، جانور ہیں جیسے کہ زمین پہ ہوتے ہیں، چوزے ہیں جو نکلتے ہیں، پرندے ہیں جو نکلتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت اپنے طور پہ آزاد ہو جاتے ہیں. وہ کھانے کے لیے کچھ کو ان کے والدین، مطلب ان کے ماں باپ جو چڑیاں ہیں وہ لا کر کے غذا دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، لیکن کچھ ایک جو ہیں وہ فوراً ہی اپنا چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے جانور، بکریاں ہیں، گائیں ہیں، گھوڑے ہیں، یہ تمام مخلوق جو ہیں، چار پایوں والی مخلوق اور پرندے، یہ ہر طرح کی مخلوق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ وہ ایک دم چلے لیتے ہیں. کچھ کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کمزور بنایا. پھر فرمایا کہ تم وَمَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ، تم پہنچ جاتے ہو ایک بڑی عمر کے لیے. عمر ارذل العمر، بڑی بڑھاپے کی عمر پر. لَكَيْ لَا يَعْلَمُ، پھر اس کے بعد تمہاری ایسی کیفیت ہوتی ہے ذہنی کہ تم کو معلوم ہی نہیں ہوتا. پھر اس میں ہم جیسے بتاتے ہیں میڈیسن میں کہ ڈیمنشیا جس کو کہا جاتا ہے، الزہائمر، یعنی انسان کا بھول جاتا ہے، بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. صحت پرفیکٹ ہے، پورا جسم ہے، صحت مند ہے، ذہنی طور پہ بندہ بالکل آؤٹ ہے. پھر اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں ان کو اسکیمک ہوتا ہے، جس میں یعنی کہ ان کی ماضی تو یاد رہتا ہے لیکن موجودہ وہ بھول جاتے ہیں. وہ نام یاد نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ پتے یاد نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ ان کو جو چیز دیکھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، لیکن پرانے واقعے وہ یاد ہوتے ہیں اور ہم ان کو سنتے ہیں. تو یہ ایک عمر کا حصہ ہے. اس کے لیے ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، اور قرآن کی حفظ کرنے کی خوبی یہ ہے، قرآن کے بار بار پڑھنے کی خوبی یہ ہے کہ برین کے وہ حصے جن کے اندر میموری ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اور انسانی برین کے بارے میں، ذہن کے بارے میں ایک بات ابھی جو نئی تحقیق ہوئی ہے کہ کسی کو اگر جیسے اسٹروک ہو جاتا ہے تو اگر وہ ایکسرسائز کرے اور ذہن کا استعمال کرے، برین کا استعمال کرے، تو نئے کنیکشن برین میں ڈیولپ ہوتے ہیں اور دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں. اور غذا جو برین کی ہے اس کے اندر ایک تو آلیو آئل ہے، فش آئل ہے، آپ کا زیتون کا تیل ہے، آپ کا ناریل کا تیل ہے، آپ کا بادام، پستہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غذا ہیں ذہن کی. شہد بھی ان میں شامل ہے. تو ان چیزوں کو اگر آدمی استعمال کرے، پھر اس کے بعد ہم ان کو بتاتے ہیں آپ کی یادداشت کو صحیح رکھنے کے لیے قرآن پڑھیں یا کوئی بھی ایسی چیز پڑھیں جس سے بار بار آپ کا ذہن، تاریخ دیکھیں، اخبار پڑھیں، خبروں پہ توجہ کریں، پر اسٹریس کو کم کریں، ذہنی اسٹریس کو. نیند 6 سے 8 گھنٹے ہونا چاہیے. جب انسان سوتا ہے 6 سے 8 گھنٹے، انسان کا ذہن جو ہے وہ اپنی ٹاکسک جتنے بھی ہوتے ہیں برین میں بنے ہوتے ہیں ان کو نکال دیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کراس ورڈ پزل کریں، یعنی وہ جو ہوتے ہیں نا نام بنانا، نمبر بنانا، اور نمبروں کی گیم کریں، اور چیس کھیلیں جو ہوتی ہے نا شطرنج، اور یا وہ ہوتا ہے بیک ہیمن جس کو کہتے ہیں بورڈ. اس کے علاوہ آپ کوآرڈینیٹڈ موونگ کریں، جیسے ڈانسنگ کے لیے پوزیشن ہوتی ہے، پنگ پونگ کھیلیں، اور اپنے ہاتھ پیر کی موومنٹ ایسی کریں جس سے انسان کو وہ موومنٹ ہو. جیسے تائی چی کی ایکسرسائز ہے، یوگا کی ایکسرسائزز ہیں. اس قسم کی ورزشیں کرنے سے انسانی ذہن، برین تمام استعمال میں آتا ہے. واکنگ کرنا، انسان کا جسم کا وزن جو ہے نا، اسے کہتے ہیں باڈی ماس انڈیکس. آپ کی ہائٹ اور وزن سے ملا کر ضرب کریں تو اسے یہ BMI ملتا ہے، باڈی ماس انڈیکس. باڈی ماس انڈیکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وزن کے حساب سے آپ کا BMI ہونا چاہیے. اور دیسی لوگوں کے اندر خصوصاً جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، بر صغیر کے، ان کے جسم کا BMI جو ہونا چاہیے وہ 21-22 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری قوم میں 25 تک کے ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے 21-22 ہے. اگر ہم اس سے زیادہ BMI ہوگا، یعنی ہمارا وزن زیادہ ہوگا بنسبت ہمارے قد کے، تو ہمیں شوگر بھی ہوتی ہے، ہمیں ڈیمینشیا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ہماری کولیسٹرول بھی بڑھ سکتی ہے. تو بہت ساری بیماریاں، بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے. یہ ہماری جسم کی ساخت ہے بنسبت دوسری قوموں کی. اس کے علاوہ آپ اپنی کمر کا اگر سائز 40 انچ سے کم کر دیں مردوں کا، اور 35 سے کم عورتوں کا، اور دن میں 7 سے 10 ہزار قدم چلیں. یہ لاکھوں ڈالر کی تحقیق کے بعد یہ پتہ لگا ہے کہ انسانی ذہن اور دماغ اور قوت کے لیے، طاقت کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں.
اور قرآن کا حفظ کرنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اگر کسی کو مل جائے. تو ان چیزوں پہ انسان کے موضوع تھا. میں نے سوچا کہ تھوڑا طب کی باتیں کر لیں اس میں, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں اسے سماعت فرمائیں. تو یعنی انسان پیدا ہوتا ہے, کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا, بہت سیکھتا ہے, بڑا عالم و فاضل بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد سب کچھ اس کے دماغ سے فارغ ہو جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے. یہی چیز انسان میں ہمیشہ سے تھی, اور یہ صحابہ کی تاریخ پڑھیں, ان کی حیات طیبہ پڑھیں تو ان کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بھول گئے. یعنی ان کی انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے, اور یہ ڈیمینشیا کہلاتا ہے یا ایجنگ کہلاتی ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء أفبنعمة الله يجحدون. اور اللہ نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ واللہ اس میں ایک اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو, یہ مکی آیت ہے نزول میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پہ دوسرے فضیلت دی ہے رزق کے معاملات میں. رزق کہتے ہیں تمام چیزوں کو, یعنی وجود سے, پیدائش سے لے کر آنکھوں کو, کانوں کو, زبان کو, جسم کو, قوت کو, طاقت کو, علم کو, دولت کو, فضیلت کو, اور خاندان کو, اولاد کو, نسلوں کو, تمام چیزیں جو ہے رزق میں آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی عطا ہے وہ سب اللہ کا رزق ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کچھ کو زیادہ دیا ہے, کچھ کو کم دیا ہے, اور اس لیے فرمایا کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍ رِزْقَهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. اور جن کو دیا وہ دیتے تو نہیں ہیں جو اپنے, اب یہ انسان نہیں چاہتا کہ میرا نوکر مجھ سے زیادہ امیر ہو, پھر اس لیے ایمانہم فہم فیہ سواء, تو اس لیے کہ وہ برابر نہ ہو جائیں. یعنی وہ ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے جو نیچے والا ہے وہ نیچے رہے. یہ انسانی مزاج ہے جو کہ دین سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا, کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے. افبنعمت اللہ یجحدون, اور پھر تو کیا تم اللہ کی نعمت کے منکر ہو جاتے ہو. یعنی ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ آپ اپنے غلاموں یا نوکروں کو یا اپنے سے کم والوں کو, جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دسترس میں دیا, ان سے ایک اخلاق اچھا رکھیں اور ان کو اچھی تنخواہیں دیں. یہ اسلامی اخلاق ہے اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ دولت تو رہ جانی ہے, آخرت میں اپنے پاس صرف اعمال لے جانے ہیں. واللہ جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی, اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے, اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی. تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 72 میں ایک خاص چیز ہے, حفدتن کہتے ہیں پوتے پوتیوں کو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری نفس کی عورتیں, تمہاری مرد اور عورت ایک ہی جنس کے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آدم سے حوا کی تخلیق فرمائی. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ, اور پھر تم کو عورتوں سے پیدائش میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے, کیونکہ لوگ فخر کرتے ہیں بیٹوں کے ہونے پر. وحفدتن, اور پھر پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں. یہ حفدتن پوتے نواسی عربی میں ایک ہی لفظ ہے. وَرَزَقَكُم مِّن طَيِّبَاتٍ, اور تم کو پاک رزق عطا فرمایا. پھر کیا تم بیمانی لگا وَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ, کیا تم اس باتوں کے اعتقاد رکھتے ہو, یہ کفر کرتے ہو, شرک کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے. حفدتن کی بات میں ذرا تھوڑی تمہید کر دوں. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے, اور قرآن کی روح سے حفدت کہتے ہیں پوتے پوتی نواسے نواسی کو. اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری سال میں یمن سے ایک ڈیلیگیٹ آیا عیسائیوں کا, اور وہ حضور سے ملے. تو حضور سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ کیوں ایمان لائیں,
ہم تو آلریڈی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، جبکہ ان کے علم میں تھا، یعنی وہ دیکھنے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اگر اللہ کے بیٹے ہوتے نعوذ باللہ تو میں ان کی سب سے پہلے عبادت کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر طے نہیں ہوتا تو چلو مباہلہ ہوتا ہے، مباہلہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ قرآن میں یہ آیت سورہ آل عمران میں نازل ہوئی کہ ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ سورہ آل عمران بقرہ کی آیت ہے، سوری۔ تو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، اور تم اپنے آپا اور ہم اپنے نفس کو خود لے کر آئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ، ان کی بیویاں اور بچے ہوتے ہوئے بھی کسی کو نہیں لیا، صرف حضرت امام حسن کو سیدھے ہاتھ پہ رکھا چلتے ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کو الٹے ہاتھ پہ رکھا، حضرت فاطمہ کو اپنے پیچھے اور حضرت علی کو ان کے پیچھے، یعنی اپنے بیٹوں کی جگہ آپ نے کہا حسن حسین، یا جو کہ پوتے تھے اور وہ بھی نواسے تھے، بیٹے سے نسل چلتی ہے، بیٹی سے کہا۔ حضور کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے تمام انبیاء کی نسل جب رکھی ان کے سلب میں، تو میری نسل جو تھی علی کے سلب میں رکھی، یعنی ان کے جو بچے بچیاں وہ میرے بیٹی بیٹیوں کی جگہ ہوں گے، یعنی میرے پوتے پوتیوں کی جگہ جن سے نسل چلے گی۔ تو جبکہ حضور کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے بھی ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا، لیکن حضرت فاطمہ ایک واحد تھیں جو حضور کے بعد ان کا وصال ہوا 6 مہینے بعد۔ تو یہ حفظ کی جو تفسیر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، حضور نے بیٹوں کی تفسیر میں حسن حسین کو لیا، اور عورتوں کے لیے، عورتوں میں بیویاں موجود تھیں لیکن کسی بیوی کو نہیں لے کر آئے سوائے حضرت خدیجہ، حضرت سودا کے، جب ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور صحابہ کی بیویاں بھی تھیں، ان میں سے کسی کو نہیں لایا۔ دوسرے بھائیوں کی، یعنی حضرت علی کے بھائیوں کے فیملی بھی تھی، ان میں سے کسی کو نہیں لایا۔ اپنے چچا عباس کی فیملی تھی، ان کو بھی نہیں لایا، صرف حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہم، ان کو لے کر آئے۔ تو عورتوں کی جگہ حضرت فاطمہ تھی، اور مردوں کی جگہ اپنے نفس کی جگہ ساتھ حضرت علی کو لائے، جبکہ اور کو بھی لا سکتے تھے۔ تو یہ بات غور کرنے کی حضور نے جو ان کو فضیلت دی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر حضور نے بدل دی، یعنی حضور جو چاہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم کے لیے بھیجا تھا، یہ قرآن کی تعلیم انہوں نے اس طرح سے فرمائی تھی، اس لیے ان کا حسنین کریمین کا، اور یہ پنجتن پاک کہلاتے ہیں۔ ان کو پنجتن پاک، کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں پنجتن پاک کیا ہوتا ہے، یہ پنجتن پاک ہی ہے۔ اللہ کے بعد رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 5 لوگ بنتے ہیں۔ پنجا بنانا کوئی مقصود نہیں ہوتا، یہ تو بیوقوفی کی باتیں ہیں جن کو چھوڑ دیں، لوگ اشارتاً بنا لیتے ہیں، لیکن نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ لوگ پھر اس میں عقیدہ لے آتے ہیں۔ جہاں تک کہ 5 پنج، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں، سب میں پنج کہتے ہیں۔ یہ پنجا ہے، 5 کا پنجا بناتے ہیں، بیسیکلی ایک طرح سے اشارتاً ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔